السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ ٹھیک ٹھاک۔ آج ایک موضوع ہے جو آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں انشورنس کے حوالے سے۔ دیکھو، زندگی اللہ کی ایک دین ہے اور ہر انسان کو یہاں سے رخصت ہونا ہے۔ سب سے پہلے اس چیز کو آپ سمجھیں، انشورنس ایک بہترین عمل ہے، وہ چاہے تکافل کے روپ میں ہو یا انشورنس، لائف انشورنس کے روپ میں ہو۔ آپ کو سمجھنا ہے کہ جب آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہو تو گاڑی کا کتنا آپ کو خیال ہوتا ہے کہ آئل بھی ان کی جو ہے چینج کرنی ہے، پانی دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، ٹائر دیکھنے ہیں صحیح ہے نہیں ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے انشورنس گاڑی کی ضرور دیکھتے ہو کہ اگر گاڑی خدا نخواستہ لگ جائے، کہیں ٹوٹ پھوٹ ہو جائے یا ایکسیڈنٹ ہو تو کم سے کم ان کی انشورنس ہونی چاہیے۔ اس وقت آپ کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ آپ کی زندگی زیادہ ہے یا گاڑی کی۔ گاڑی تو 30 40 50 1 کروڑ کی گاڑی ہوگی، مگر آپ کی جو لائف ہے، جو آپ ہیں، آپ کی زندگی بہت بڑی انمول ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ زندگی انسان کی کتنی مہنگی ترین ہے، جو اللہ پاک ان کو چلا رہے ہیں انسان کو۔ تو جب آپ کو اپنی زندگی کا کوئی احساس نہیں ہے، گاڑی کا قدر ہے آپ کو، گاڑی کو کچھ نہ ہو جائے، تو کوشش کریں سب سے پہلے اپنی زندگی کی لائف انشورنس ضروری ہے، کیونکہ پیچھے آپ کی وائف ہے، بچے ہیں، ان بچوں کا سہارا کون ہے؟ آپ نے ہی بننا ہے ان بچوں کا سہارا۔ تو جب آپ خدا نہ خواستہ اگر آپ کو کچھ ہوتا ہے تو پھر آپ کے بچوں کا سہارا کون بنے گا؟ تو آپ نے، کیونکہ جاب آپ کرتے ہو، بزنس آپ کرتے ہو، اور جب بزنس کرتے ہو تو لاکھوں روپے ارن کرتے ہو، تو انشورنس ضروری کس کی ہے؟ آپ کی۔ خیال کریں، آپ نے اپنے آپ کو انشور کرنا ہے تاکہ جتنی بھی لائف ہے آپ آرام سے چل سکیں۔ خدا نہ خواستہ اگر کچھ ہو جائے تو ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ اس بیوہ کا کیا قصور ہوگا؟ پھر وہ ہاتھ کس کے سامنے بھیک مانگے؟ تو کوشش کرے اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کریں اور اپنے آپ کو انشورڈ کروائیں، کیونکہ وہ فیملی آپ کے سہارے چلتی ہے۔ آپ جب 1 یا 2 دن گھر میں نہیں ہوتے تو فیملی کتنی پریشان ہوتی ہے۔ 1 مہینے 2 مہینے کے لیے اگر باہر جاتے ہیں تو فیملی کتنی پریشان ہوتی ہے۔ اللہ نہ کرے فار ایور اگر آپ اس دنیا سے چلے گئے تو اس فیملی کا کیا قصور ہے؟ ان بچوں کا، ان بیوہ کا؟ تو ان کو اتنی انکم، اتنی آمدنی ان کو پیچھے چھوڑنی ہے کہ تاکہ ان کی زندگی بہترین گزر سکے۔ تو دوستو، ان دوستوں کو جن کی آمدنی ہے، جن کی انکم ہے، ان کو گزارش ہے کہ آپ نے اگر فرض کریں 100 روپیہ کما رہے ہو تو 20 روپیہ آپ سیو کر سکتے ہو، اپنے 100 کو پروٹیکٹ کرنا۔ اگر آپ 1000 کما رہے ہو تو 200 روپیہ، اگر آپ 1,00,000 روپیہ کما رہے ہو تو 20,000 کم سے کم آپ نے مہینے میں انویسٹمنٹ کرنی ہے۔
تو جب آپ 20,000 کو انویسٹمنٹ کریں گے تو آپ کا جو 1 لاکھ آپ مہینے کا کما رہے ہو وہ 20,000 ان کو پروٹیکٹ کریں گے 1 لاکھ کو. اللہ نہ کرے اگر کچھ ہو جائے تو ہمارے ادارے سے آپ نے اتنی توقعات رکھنی ہے کہ وہ آپ کی فیملی کو سپورٹ کرے گا، اور جو پروٹیکشن ہے وہ 1 لاکھ روپے کی ہو جائے گی. وہ 1 لاکھ مہینہ آپ کا ادارے کی طرف سے آپ کی فیملی کو ملتا رہے گا، کیونکہ آپ نے تو 20,000 بچایا تھا، مگر ہم نے وعدہ کیا تھا کہ اللہ نہ کرے کچھ ہو جائے تو وہ 1 لاکھ جو کما رہے ہو آپ، وہ آپ کی فیملی کو پہنچایا جائے گا. تو اب یہ ایک مثال تھا جو میں نے آپ کو سمجھایا، کیونکہ جو انشورڈ ہوتی ہے اس میں آپ نے فرض کرے کہ 1 لاکھ روپیہ آپ نے دیا تو کم سے کم ہمارے ادارے کی طرف سے وہ 20 لاکھ کی پالیسی بن جاتی ہے، اور 20 لاکھ بہت بڑے ہیں آج کے دور میں بھی. مگر اگر آپ مزید انویسٹمنٹ کریں گے تو مزید پروٹیکشن آپ کو ملتا رہے گا، اور اگر آپ نے ٹرم پورا کیا تو آپ کو بہترین پیسے ملتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد. تو کوشش کریں، فرض کریں کہ اگر آپ انویسٹمنٹ 1 روپیہ کر رہے ہو تو ان کے اگینسٹ ہماری کمپنی آپ کو 20% مزید آپ کو پروٹیکٹ کر رہی ہے. تو وہ کوشش کریں اپنے بچوں کو محفوظ بنائیں. گاڑی کا جتنا خیال کرتے ہیں اس سے زیادہ آپ کی فیملی ہے، اپنی فیملی کا خیال آپ نے کرنا ہے. فارن میں آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگ رہتے ہیں ان کی 18 سال میں ایک انشورنس گورنمنٹ کی طرف سے ہو جاتی ہے. پھر آگے چل کے جب وہ کمائی کرتا ہے اپنی ذاتی، اس کے بعد پھر وہ اپنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں. تو کوشش کرے کہ یہ زندگی اللہ کی دین ہے، اس کو طریقے سے سسٹم سے چلائیں، کیونکہ چلانا تو آپ کو ہی ہے. بس کوشش کریں کہ ہر چیز کو سوچ سمجھ کے ان کو کرتے رہیں گے تو آگے چل کے آپ کی فیملی ہمیشہ خوش رہے گی. میری دعا ہے کہ آپ کو میری باتیں سمجھ میں آ جائے گی اور ان باتوں پہ عمل کریں تاکہ کبھی بھی آپ کو آپ کی فیملی کو کوئی تکلیف نہ ہو. یہ سمجھانا میرا فرض تھا، اب اس پہ عمل کرنا یہ آپ کا کام ہے. تو کوشش کریں کہ جتنی بھی انکم ہے ان کے حساب سے آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے. جیسے مثال دیا میں نے، 100 روپیہ کما رہا ہے تو 20 روپیہ ان کی بچت ہونی چاہیے. اب آپ خود سمجھتے ہو کہ آپ کی انکم کتنی ہے، کیلکولیٹ کریں اور اتنا اماؤنٹ آپ انویسٹمنٹ کریں اپنے بچوں، وائف اور اپنے نام پہ، کہ آگے چل کے بہت سارے پیسے آپ کو ملیں گے. ریٹائرمنٹ کے بعد پھر زندگی اور مزید آسان ہو سکتی ہے. تو دوستو، انشورنس کبھی بھی کسی کو نقصان نہیں دیتی، ان کو خود کو فائدہ ہوتا ہے. اگر وقت جو بھی وقت تعینات ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے 10 سال 15 سال پے کرنا ہے، اس کے بعد آپ کو بہترین پیسے ملیں گے. اگر خدا نہ خواستہ آپ کو کچھ ہوگا تو آپ کے بچوں کی تعلیم چلتی رہے گی، آپ کے گھر میں پیسے آئیں گے اور کبھی پریشانی نہیں ہوگی. تو ان چیزوں پہ عمل کرنا آپ کا کام ہے. ٹھیک ہے، مجھے اجازت دیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.